اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بریسٹ کینسر کا ارلی ڈیٹیکشن اور اس میں خاص طور پر جو سرجری کا رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پہلی اور دوسری سٹیج کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں. جو سٹیج 3 ہے اس کو بھی ہم پوٹینشلی کیوریبل لیتے ہیں. اور ڈائگنوسس کیسے ہو سکتا ہے؟ اسکریننگ کی امپورٹنس جو ہے وہ کتنی ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تشخیص کر لے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی چھاتی کی نارمل فیل کا پتہ ہو. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بارے میں بتائیے کہ یہاں پر کس طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے؟ چھاتی کا کینسر ہو یا کوئی بھی کینسرز ہوں، کینسرز کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی 3-4 چیزوں کا مرکب ہے، وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کسی کو سرجری سجیسٹ کرتے ہیں فار بریسٹ کینسر تو اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں اس میں کتنا لاس ہو سکتا ہے اور یہ کتنا اگریسو کینسر ہوتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں سائمہ جبار اور آپ دیکھ رہے ہیں بیونڈ دا اسٹیتھوسکوپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ڈاکٹر سعیدہ یاسمین سے جو کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے جنرل سرجری کے کیریئر پاتھ ویز کے بارے میں اور خاص طور پر ہم ان سے جانیں گے کہ خواتین کے لیے اس شعبے میں کتنا اسکوپ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آج کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. آئی نو آپ کا ہر وقت بزی اسکیجول ہوتا ہے، ابھی بھی آپ بزی تھیں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کی ارلی ایجوکیشن کہاں کی ہے اور MBBS آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ ہاں، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. میں نے راولپنڈی میڈیکل کالج سے کیا ہے MBBS، اور اس کے بعد میں نے ہم جو تینوں الائڈ ہاسپٹل ہیں ہمارے راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ہاؤس جاب کی، اور پھر میں نے ٹریننگ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل اور ہولی فیملی سے کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، خاص طور پر آپ نے جنرل سرجری کا شعبہ جو ہے یہ ایک چیلنجنگ شعبہ سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنانے کی کیا وجہ تھی بتائیے گا؟ جب میں 4th میں تھی تو میری مدر کی پتے کی سرجری ہوئی تھی بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ میری امی کا جو بیڈ تھا اس کے سامنے بیڈ پہ ایک خاتون تھی، ان کا کوئی بواسیر کی سرجری ہوئی تھی، اور ان کو ڈریسنگ کرنے کے لیے روز ڈاکٹر آتے تھے، اور وہ روز بول رہی ہوتی تھی کہ کوئی لڑکیاں بھی سرجری کر لیں، کہ کوئی آئے جو کہ ہماری پٹی کرے، بیکاز اس کو اتنی امبیرسمنٹ تھی. وہ اچھی پڑھی لکھی خاتون تھی اور جاب بھی کرتی تھی. تو وہ جو چیز تھی اس دن میں نے 3-4 دن جو وہاں پہ گزارے، تو آئی فیل کہ اگر آپ نے کوئی اس طرح کی فزیکل فیلڈ کے جس میں ڈیمانڈنگ بھی اگر کرنا ہی ہو تو وائی ناٹ سرجری، کیونکہ خواتین کی کافی ڈیمانڈ ہے اس میں. رائٹ. تو اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے گا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل آپ نے کب جوائن کیا اور یہاں پر آپ نے کون کون سی خاص طور پر سرجریز جو ہیں وہ پرفارم کی؟ میں نے شفا یونیورسٹی کو جوائن کیا 2009 میں، اور میں نے شفا ہاسپٹل کو 2013 میں، اور پھر جو فارمل پراپر ہے ہاسپٹل کے اندر وہ 2014 سے میں کام کر رہی ہوں. اور بیسیکلی میں جنرل سرجن ہوں، اور جو بریسٹ اسپیشیلٹی ہے وہ میری اپنی ایکسپرٹیز میں ہے، کیونکہ بینگ اے فیمیل سرجن میرے پاس بریسٹ بہت زیادہ آتا ہے. اور اس سارے عرصے میں نے جنرل سرجری کے جو ہم کیسز کرتے ہیں جس میں آپ کے پیٹ کی سرجریز ہیں، پتے کی سرجریز ہیں، بواسیر ہے یا تھائرائڈ ہے، ویریکوز وین کی سرجریز ہیں یا ایمرجنسی سرجریز ہیں، وہ سب آتی ہیں. لیکن جو بریسٹ ہے وہ میرے پاس بہت زیادہ آتا ہے، اور میں نے بریسٹ کی تقریباً ہر قسم کی سرجری بہت دفعہ کی ہوئی ہے. سو وہ میرا اپنا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. رائٹ جی بالکل. بریسٹ کینسر کے اوپر آپ کا خاص طور پہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اویئرنیس سیشنز بھی کیے جائیں. لاسٹ منتھ جو کہ اکتوبر کا تھا، اس میں ہم نے بہت سارے اویئرنیس سیشنز کیے جس میں آپ ہمارے ساتھ گئی اور آپ نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں اور میڈیا پر ہر جگہ اویئرنیس کے لیے کام کیا. تو بریسٹ کینسر کی سرجری جو ہے یہ کتنی چیلنجنگ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سرجریز؟ کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ میرا خیال ہے 2-3 چیزیں اہم ہیں بریسٹ سرجری میں. ایک تو یہ کہ جو خاتون کا ایک لیول ہوتا ہے، بریسٹ کی جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کے ساتھ اٹیچ بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہمارے بہت سے سوشل فیکٹرز بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خواتین کے جو سب سے زیادہ فیئرز ہوتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت خراب نہ ہو، اس پہ نشان نہ پڑے، یا اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلمس ہیں تو اس کو نکال نہ دیں. تو یہ بہت فیئرز ہیں، اس کی وجہ سے خواتین کو جب کوئی بھی بریسٹ کا ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں تو یہ سارے فیئرز ایک دم ان کے دماغ میں جاگ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے، اور ان کو کانفیڈنس دینا ضروری ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے بھی تو ہم لوگ اب تو بہت سی ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس سرجیکل ٹیکنیکس ہیں کہ جن میں ہم
مسز کا بہت دھیان رکھتے ہیں. ایون میں آپ کو اگزامپل دوں کہ میں نے بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو ان میرڈ ہیں, جن کے پیرنٹس کی انسسٹنس ہوتی ہے کہ ہم ہاسپٹل میں اسٹے نہیں کرنا چاہتے, آپ ہمیں صبح بلائیں, دن کو سرجری کریں, ہم شام کو چلے جائیں, تاکہ ہمیں کسی کو بتانا ہی نہیں پڑے کہ جی اس کی کوئی بریسٹ کی سرجری ہوئی ہے. کیونکہ اس کو لوگوں کو کلیریفائی کرنا ان کے لیے بعض دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بیکاز لوگ جو ہیں وہ اسٹگمیٹائز کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور جب کینسر کی بات آتی ہے تو کینسر میں میرا خیال ہے کہ جو اس کی تشخیص ہے, اس سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے, ظاہر ہے وہ ایک تھوڑا سا لینتھی پروسیس ہے. پھر اس میں علاج ہونا, اس میں بھی بہت سی سرجری کے ریلیٹڈ, تشخیص کے ریلیٹڈ اتنے فیئرز اور خوف ہیں لوگوں کے دلوں میں, بہت سی ایسی متس ہیں لوگوں کے دلوں میں. ان کو ایڈریس جب آپ کرتے ہو تو پھر آپ پراپر, میرا خیال ہے کہ آپ اپنے جو ٹارگیٹس ہیں کہ علاج بھی اچیو ہو اور پیشنٹ مینٹلی بھی فزیکلی اسٹیبل ہو, یہ چیزیں اچیو ہوتی ہیں. تو پیشنٹ کے ساتھ تھوڑا ٹائم آپ کو لگانا چاہیے, پیشنٹ کو کاؤنسل پراپر کرنا چاہیے, اس کے فیملی کو کاؤنسل کرنا چاہیے. یہ امپورٹنٹ چیلنجنگ فیکٹرز ہیں اس کیس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بریسٹ کینسر کا ارلی ڈیٹیکشن اور اس میں خاص طور پر جو سرجری کا رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور جتنا ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو پھر سرجری کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے آپ اپنی پریکٹس میں یہ کیسز دیکھتے رہتے ہیں, تو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ کتنا جلدی ان کو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. دیکھیے جو پہلی اور دوسری اسٹیج کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں. جو اسٹیج 3 ہے اس کو بھی ہم پوٹینشلی کیوریبل لیتے ہیں. پہلی 2 اسٹیجز میں عام طور پہ جو بریسٹ کنزرویشن سرجری ہم جس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم چھاتی کو بچاتے ہیں وہ بھی پاسبل ہوتی ہے. اور اسی لیے اور پیشنٹس کی جو اوور آل کیور ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 میں ایک پیشنٹ کی تشخیص ہو جاتی ہے, وہ ٹائم پہ اپنا پورا ٹریٹمنٹ لے لیتی ہے, تو اس کا سروائیول 5 سال میں بہت اچھا ہے. مطلب اب 100 خواتین کو ہے تو 5 سال میں آئی تھنک ان میں سے 80 سے 85 خواتین بالکل ٹھیک ہوں گی اگر وہ ٹائم پہ ٹریٹمنٹ لیتی ہیں. جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں سرجری صرف ایک کمپوننٹ ہے, اس کے علاوہ کیمو تھراپی ہے, ریڈیشن اور ہارمونل تھراپی ہے. سرجری سے ریلیٹڈ جو اہم فیکٹر آپ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بریسٹ کو بچا لیتے ہیں. 3rd اسٹیج پہ یوزلی ڈیزیز جو ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے, گلٹی کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے, اس میں بریسٹ کو بچانا مشکل ہوتا ہے. جو ہماری ریکمنڈیڈ گائیڈ لائن زیادہ تر ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر اسٹیج 3 میں ہے تو آپ چھاتی کو نکال دیں. لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں سرجری کا ایک بہت اہم رول جو ہے وہ ہمارے پلاسٹک سرجنس کولیگس کے ساتھ ہم مل کے اس میں ریکنسٹرکٹیو سرجریز کر سکتے ہیں. تو خواتین کو یہ بات ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم بریسٹ کسی جگہ نکالتے بھی ہیں تو اس میں ریکنسٹرکشن کے بہت سے آپشنس ہیں جو ہم کو دے سکتے ہیں. اور پہلی 2 اسٹیجز میں تشخیص کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم چھاتی کو بچا بھی لیں گے اور ہم کیور بھی اچیو کر لیں گے. Right. So coming back to challenges and scope about the general surgery for women, مجھے یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ اس میں خواتین ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ کم ہیں اس فیلڈ میں, اور اس میں کیا یہ بہت چیلنجنگ ہے, یہ وجہ ہے, یا پھر آپ بتائیے گا کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے سرجری فزیکلی چیلنجنگ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ایمرجنسی میں ہمارے پاس میڈیسن کا کوئی سیریس پیشنٹ آتا ہے تو ایون وہ کنسلٹنٹ کو فون پہ بھی پوچھ لے تو بہت سی چیزیں آپ اسے فون پہ بھی گائیڈ کر دیتے ہو کہ اس کو یہ ٹیسٹ کرا لے, اس کو یہ دوائیاں شروع کر دیں. لیکن سرجری میں اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے اور اس میں سرجری کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جو بھی کنسلٹنٹ ہے اس کو فزیکلی آنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ فزیکلی ڈیمانڈنگ ہے. دوسرا جو چیلنجز فیمیلس کے لیے اسپیسیفکلی اگر آپ پوچھیں تو اس میں ہر لیول پہ ہیں. سب سے پہلے تو جب آپ سرجری کی فیلڈ کو ایز اے اسپیشیلٹی چوز کرتے ہو تو آپ کو سوشل لیول پہ بھی بہت سے ہرڈلز ملتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے ساتھ بہت سی کولیگس ہیں جنہوں نے جب سرجری کو چوز کیا تو ان کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ سرجری تو مردوں کی فیلڈ ہے, اس کو تم نے کر کے کیا کرنا ہے, تو اس کو رہنے دو. ایون آئی نو مینی گرلس کہ جو سرجری کرنا چاہتی تھیں اور ان کے بہت سے رشتے اس لیے ریفیوز ہوئے کہ وہاں پہ جو لڑکے والے تھے ان کی ڈیمانڈ تھی جی کہ سرجری کو چھوڑ دیں, گائنی چوز کر لیں. تو اس کی وجہ سے ان کے پروپوزلز یا تو آتے نہیں تھے یا اس وجہ سے ریفیوز ہو جاتے تھے. لوگوں کی جو ایکسیپٹنس ہے اس معاملے میں وہ اب تو شاید تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے. آج سے اگر 5-6 سال پیچھے چلے جائیں تو اس سے بھی بہت کم تھی سوشل لیول پہ. پھر جب آپ ٹریننگ اور اس میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ہاسپٹل لیول پہ بھی بہت سے چیلنجز ہیں کیونکہ میل ڈومیننٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آپ کا, اس میں زیادہ تر میلز ہیں. میں نے جب کام کیا تو میرے ساتھ صرف ایک فیمیل تھی اور میرے ساتھ آئی تھنک 12 میلز تھے. تو اس انوائرمنٹ میں
کچھ لوگ آپ کو یقیناً انکریج بھی کرتے ہیں، لیکن پروڈومیننٹلی لوگوں کا ایک ایٹیچیوڈ اس طرح کا بھی آپ کو ملتا ہے، اسپیشلی مطلب ان بائس ہو کے اگر میں بات کروں کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ لڑکی ہے، یہ ہمارے کمپٹیشن میں آئے گی، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بھی ایٹیچیوڈ آپ کو ملتا ہے ٹو ورس سائڈ. لیکن بہت سے اچھے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو ایکچولی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، جس کی بیسس پہ اس اسٹرنگ کو ہی آپ پکڑ کے آگے چلتے رہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو دس. پھر آپ کا پروبیبلی ورک لوڈ اسپیشلی گورنمنٹ سیٹ اپ میں بہت زیادہ ہے. سرجری میں ایمرجنسیز کا بہت ہیوی لوڈ آتا ہے. آپ کی پر ڈے کی 200-250 کی ایمرجنسی آتی ہے، تو اتنی فزیکل ایگزرشن کے بعد جب آپ اپنے ساتھ باقی چیزوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہو تو وہ لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، اسپیشلی اگر آپ نے شادی اور پیرنٹس کی طرف سے ہے کہ وہ آپ میرجز، تو اس کے بعد اٹس ویری ڈیمانڈنگ. بیکاز آئی تھنک کہ ایز اے فیملی لڑکیاں جو سرجری کرتی ہیں اگر شادی کے بعد بھی، تو وہ وہی کرتی ہیں کہ جن کو ہسبینڈ کی بہت اچھی سپورٹ ہوتی ہے. بالکل. یہاں میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں سپورٹ سسٹم کتنا امپورٹنٹ ہے، نہ صرف گھر کا بلکہ آپ کی سوسائٹی کا بھی، اس کو زیادہ انہانس کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے تو اگر میں آپ کو دنیا کی اگزامپل، تو اس میں بہت سی اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں، اور دنیا میں بھی ہے کہ آپ کی بہت سے فیلڈز ایسے ہیں کہ جہاں پہ فیمیلز کے لیے بہت مشکل ہیں. اسپیشلی اب سرجری کے بارے میں ایون دنیا کے لٹریچر میں بھی بہت جگہوں پہ یہ ہائی لائٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ سنگل مدرز بہت زیادہ ہیں، یا لڑکیوں میں ان میرج کا ریٹ بہت زیادہ ہے، یا ڈیورس کا ریٹ بہت زیادہ ہے. اور سرجری ان اسپیشلٹیز میں ایک ہے کہ جس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں ورلڈ وائڈ، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کی حد تک بیکاز پیرنٹس کا ایک تھوڑا پریشر بھی ہوتا ہے، سوسائٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے ارلی میرجز کا کہ آپ ٹریننگ کریں تو آپ میرج، اس میں آئی تھنک ان لاز اور ہسبینڈ کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کیونکہ دیکھیں نائٹ کالز ہوتی ہیں، آپ نائٹ کو جاتے ہو. اب گورنمنٹ سیٹ اپ میں یوزلی آپ جتنے بھی گورنمنٹ سیٹ اپس میں چلے جائیں تو 30 گھنٹے کی آن کال ہوتے ہیں، یعنی آپ صبح 8 بجے آئیں تو دوسرے دن آپ 2 بجے گھر جا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ جب گھر جاتے ہیں تو آپ جو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تو ان لوگوں کی اگر سپورٹ نہ ہو اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں کسی چیز میں ایکسکیوز نہیں چاہیے اور ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، تو آف کورس یہ پاسبل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سی لڑکیاں ٹریننگ نہیں کر پاتی ہیں، بیچ میں بریکس لے لیتی ہیں، یا ایگزام اگر انہوں نے پاس کر بھی لیے ہیں تو وہ پریکٹس نہیں کر پاتی، بیکاز فیملی کی طرف سے ایون بچے ہونے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے. سپورٹ سسٹم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتے ہیں. اچھا، اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خواتین کم ہیں تو ظاہر ہے جس فیلڈ میں کم ہوتے ہیں وہاں پر ان کا اسکوپ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو کتنا اسکوپ ہے خواتین کا اس فیلڈ میں، اس کے بارے میں بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اس شعبے میں آئیں. دیکھیے اسکوپ تو آپ ایک سمپل جملے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر 7 سے 8 ارب کی آبادی ہے تو اس میں آدھی سے زیادہ خواتین ہیں. تو میرا خیال ہے اسکوپ تو ہے. اور اپنی پریکٹس میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین ہیں. آپ جینڈر کو سائڈ پہ بھی رکھ لیں، ہم یہ بھی کہہ لیں کہ یار جینڈر ظاہر ہے میڈیسن میں آپ پروفیشنلز ہوتے ہیں، آپ میل فیمیل دونوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم ہماری سوسائٹی کی حد تک میں نے کم از کم یہ ضرور ایکسپیرینس کیا ہے کہ بہت سی فیمیلز جو ہیں وہ فیمیلز کو پریفر کرتی ہیں بینگ فیمیل، اور کسی وجہ سے نہیں، صرف فیمیل ہونے کی وجہ سے وہ ان کو پریفر کر رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ڈیمانڈ ہے، اور بہت سی ایسی پرابلمس ہیں کہ جو کہ فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں اگر فیمیل سرجن موجود ہے تو. لیکن پروفیشنلی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے میل فیمیلز جو ہیں ان کو ہم سب ایک لیول پہ ٹریٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ پیشنٹس ہی ہوتے ہیں، لیکن پیشنٹس کی اس میں کہیں نہ کہیں پریفرنس آپ کو دیکھنے کو ضرور ملتی ہے. یعنی کہیں نہ کہیں پیشنٹس جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں فیمیل پیشنٹس کے فیمیل سرجن ہی ہو. اور اگر آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جب کسی میل پیشنٹ نے کہا ہو کہ نہیں میں فیمیل سے نہیں کروانا چاہتا سرجری میں بھی، دے آر ناٹ کانفیڈنٹ انف فار دا اچھا فیمیل؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو فیمیل کی حد تک تو میں نے بات کی ہے، میں نے سوسائٹی کی حد تک بات نہیں کی. اگر آپ سوسائٹی کی حد تک پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ اگرچہ اب چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ اچھی سرجن نہیں ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. میرے پاس ایک خاتون ہے، ان کا میں نے سارا ڈائگنوسٹک ورک اپ اور سب کچھ کیا، اور آخر میں کہتی ہیں بیٹا اب مجھے نا کوئی اچھا سا نا عقل مند سا میل سرجن بتا دو جس سے میں سرجری کرا لوں. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو گائیڈ کر دیا کہ ہمارے پاس یہ میل سرجنز آپ ان کے پاس چلے جائیں. تو ان کی بات سن کے مجھے دل میں ہنسی بھی آئی کہ ہاں ٹھیک ہے، مطلب دس ایکچولی ایگزسٹ، دس یہ جو تھاٹ پروسیس ہے یہ ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہاں کوئی عقل مند سا میل سرجن ہو جو کہ سرجری
کرے. تو لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ صرف میں نہیں, میرا خیال ہے ہمارے ساتھ جتنی بھی فیمیل سرجنز ہیں انہوں نے اپنی لائف میں یہ بہت ایکسپیرینس کیا, اور آئی تھنک کہ یہ بڑا کامن ایکسپیرینس ہے جو جب فیمیل سرجنز سے آپس میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم شیئر کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس بہت سے ایسے آتے ہیں, اور اس میں صرف میلز نہیں ہیں, اس میں فیمیلز خود بھی ہیں. بیکاز ہماری سوسائٹی میں ایک تھوڑا سا نارم ہے کہ جی شاید میلز, یہ جو سرجری ہے یہ میلز کی ہی فیلڈ ہے, تو یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ تھنگز آر امپروونگ, بیکاز میں نے بہت سے میلز کی بھی سرجریز کی ہیں, اور ریسنٹلی بلکہ میں جس میل کی سرجری کی ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بیوی کی سرجری کی تھی, اور میری بیوی کا اصرار ہے کہ میں نے آپ ہی سے سرجری کروانی ہے, سو میں آپ ہی سے سرجری کروانے آیا ہوں. تو یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کے ایکسپیرینس ہیں نا ان کے ساتھ آئی تھنک چیزیں بہتر بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ لوگ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ان کو بہت سے اسپیکٹس کے حساب سے جب ان کو اچھا ایکسپیرینس ملتا ہے تو ان کا تھاٹ پروسیس آہستہ آہستہ چینج ہو بھی رہا ہے, اور آئی تھنک فیوچر میں ہوگا بھی انشاءاللہ. بالکل, وقت کے ساتھ ساتھ جیسا پہلے خواتین کی ڈرائیونگ پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, اسی طرح اس فیلڈ میں بھی ابھی چینجز آ گئے. ویسے ڈرائیونگ میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ مرد ہی کرتے ہیں ابھی بھی دنیا میں, آپ دیکھ لیں. یہ خواتین جو ہیں وہ سیف ڈرائیورز ہوتے ہیں. ہاں نہیں وہ بے شک کہہ لیں, لیکن سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ریٹ مردوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. رائٹ رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہم کیریئرس کی بات کریں تو ایک جنرل سرجن بننے کے لیے کیا کیریئر پاتھ وے ہوتا ہے, کب آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سی اسپیشلٹی میں جانا چاہتے ہیں, اور انٹرسٹ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. تو اٹس ناٹ اونلی فار فیمیلس, جو بھی جنرل سرجن بننا چاہتا ہے اس کے بارے میں. دیکھیے انٹرسٹ تو میرا خیال ہے کہ MBBS کے دوران بھی بہت سے لوگوں کا ڈیولپ ہو جاتا ہے, یا یہ کہ جب آپ ہاؤس جاب کرتے ہو تو اس میں آپ پریکٹیکلی جب کام کرتے ہو تو بہت سے لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کا ٹیمپو کس فیلڈ سے مل رہا ہے. البتہ جب جو آپ کا پروسیس ہے کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی کیسی ہے, تو اس میں MBBS کے بعد ہمارے یہاں ایک تو فیلوشپ پروگرام ہے. فیلوشپ پروگرام میں آپ پہلا پارٹ 1 کرتے ہو, اس کے بعد جنرل سرجری میں جس طرح 4 سال کی ٹریننگ ہے, ڈفرینٹ اسپیشلٹیز میں فرق قسم کی ٹریننگ کے پیریڈس بھی ہیں, کچھ جگہوں پہ 5 سال کے پیریڈس بھی ہیں. تو وہ پھر آپ جوائن کرتے ہو, آپ کی انڈکشن ہوتی ہے جو اٹیچ ہاسپٹل ہوتا ہے, پھر وہاں پہ آپ کا ایک سپروائزر بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کو سپروائز کرتا ہے. پھر ایٹ دا اینڈ آف دس پروگرام جو ہے ایک تو 2 سال کے اوپر ایک ایگزام ہوتا ہے جس کو ہم انٹرمیڈیٹ ماڈیول کہتے ہیں, اور پھر 4 سال کے اینڈ پہ ایک اور ایگزام ہوتا ہے جو کہ فائنل ایگزام ہے جس کو ہم ایگزٹ ایگزام کہتے ہیں. اور اس کے درمیان جو 4 سال کی ٹریننگ ہے اس میں ریسرچ ورک اور یہ چیزیں بھی آپ نے کرنی ہوتی ہیں. جو دوسرا پروگرام ایگزسٹ کرتا ہے وہ ماسٹرز آف سرجری کا ہے جس کو MS کہتے ہیں. تو وہ پروگرام بھی 4 سال کا ہے, اس میں یوزلی پارٹ 1 نہیں ہے, اس میں ڈائریکٹ انڈکشنز ہیں. بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کے لیے رجسٹرڈ ہیں, اور اس میں آپ اپنے آپ کو انڈکٹ کراتے ہو, اور اس میں بھی آپ کا مڈ ٹرم بھی ایک ایگزام ہوتا ہے جو 2 سال پہ ہوتا ہے, اور ایک فل ٹرم ایگزام ہوتا ہے, اور اسی طرح اس میں بھی ریسرچ ورک اور ڈیزرٹیشن یا آرٹیکلس یہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو پریلیمنری جنرل سرجری کی صرف حد تک چیزیں ہیں اس میں یہ ہے. اچھا, خواتین جب اس کو سلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے while doing selection؟ دیکھیں میرا خیال ہے ایک تو آپ کا اپنا ٹیمپرمنٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے, یا جب آپ کام کرتے ہو پریکٹیکلی تو آپ کو کیا چیز, جیسا میں نے میڈیسن مجھے پڑھنے کی حد تک بہت پسند تھی, لیکن میں نے میڈیسن کو چوز اس لیے نہیں کیا بیکاز میڈیسن میں بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جن کو آپ کیور نہیں کر سکتے, ان کو آپ مینیج کرتے ہو. اور ہاؤس جاب میں ایسے پیشنٹس تھے کہ جس کو آپ نے ساری رات لگایا ہے اس پہ, اور صبح کے وقت پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ چیز جو تھی وہ کم از کم میری حد تک مجھے بہت ہرٹ کرتی تھی کہ یار آپ نے اتنی محنت کی ہے اور پیشنٹ چلا گیا پھر بھی, کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ چیزوں کو ختم نہیں کر پا رہے ہو. اس کی بہت سی میڈیکل پرابلمس جو ہیں ان کو آپ کنٹرول کرتے ہو, مینیج کرتے ہو, لیکن ختم نہیں کر پاتے ہیں. سرجری میں جو مجھے چیز پسند تھی وہ یہ کہ آپ کا سرجری کا پیشنٹ, ایون ہم جب ٹراما کے پیشنٹس آتے تھے, اگر آپ نے اس کو ٹائملی سرجری کی ہے, آپ نے اسے پراپر ریسسیٹیٹ اچھا کیا ہے, تو پیشنٹ بہت ہی برے حال میں آئے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے تو اسمائل کر کے جا رہے ہوتے تھے. اسی طرح الیکٹیو سرجریز کی حد تک میجورٹی سرجریز جو ہیں اس میں آپ پیشنٹ آتا ہے, آپ سرجری کرتے ہو, پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے, وہ گھر چلا جاتا ہے. کینسرز جو ہیں ظاہر ہے اس میں اگر ارلی اسٹیج کینسرز ہیں تو اس میں بھی ماشاء اللہ پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ایڈوانس کینسرز میں آپ پیشنٹس کے لیے بہت چیزیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو, لیکن اب اسٹیج 4 ہے, بہت ایڈوانسڈ کینسرز جو ہوتے ہیں ان کو آپ کیور نہیں کر سکتے. لیکن اوور آل سرجری میں جو پیشنٹ کی طرف سے آپ کو ایک
ایک اسمائل والی چیز ہے وہ زیادہ ملتی ہے، ریوارڈنگ. ریوارڈنگ زیادہ ہے. تو یہ چیز مجھے بہت وہ کرتی تھی، اٹریکٹ کرتی تھی، اسی لیے پھر میں نے سرجری کو چوز کیا تھا. تو یہ بتائیے گا کہ جو بریسٹ کینسر کی سرجریز کی جو ٹریننگس وغیرہ ہوتی ہیں کیا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں؟ اس کے لیے اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے اس میں تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بریسٹ کینسر کی اپنی سپر اسپیشلٹی ہے اور اس کے لیے علیحدہ سے 2 سال کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی کچھ انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ اس کے لیے رجسٹرڈ ہیں، ریکگنائزڈ ہیں. آپ وہاں پہ 2 سال کی ٹریننگ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ ایگزامس دیتے ہو تو آپ کو وہ اسپیشلٹی آپ کو مل جاتی ہے. اسی طرح باہر کے بھی ایریاز ہیں، جس طرح انگلینڈ میں ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو فیلوشپ پروگرام میں اگر آپ انٹر ہو جاتے ہو اور اس میں ٹریننگ آپ بریسٹ کی اسپیسیفک بریسٹ کی ٹریننگ کرتے ہو جنرل سرجری کرنے کے بعد، تو آپ اس میں اینڈ آف دا ایگزام دینے کے بعد یو کین ورک ایز اے پراپر بریسٹ سرجن، جس میں آپ صرف بریسٹ سرجری کرتے ہو. پھر اس میں آپ باقی جنرل سرجری یوزلی وہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. آپ کا کوئی باہر کا یو کے کا گلاسگو کا بھی کوئی ایکسپیرینس ہاں، ہے؟ میں نے وہاں پہ گلاسکو سے کیا ہے. میں نے ممبرشپ ہے وہاں کے رائل کالج آف گلاسکو کی میرے پاس. رائٹ. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بریسٹ کینسر کے اسپیشل سرجنس ہوتے ہیں وہ دوسری سرجریز نہیں کر سکتے، لیکن آئی نو کہ آپ تو دوسری سرجریز بھی کرتے ہیں. دیکھیں، جو جنرل سرجنز ہیں پلس بریسٹ کے ہیں وہ یوزلی دونوں چیزیں کرتے ہیں. جو بریسٹ میں لیکن مزید جس طرح 2 سال کر لیتے ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ لوگ مینلی پریڈومیننٹلی بریسٹ ہی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ بیسیکلی ویری کرتا ہے، لوگوں کی اپنی اس پہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو بریسٹ کینسر سرجریز، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں کچھ لوگوں کی توہمات بھی ہوتی ہیں، میتھس ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں کرواتے یا بہت لیٹ سٹیج پر آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ان کی اپنی جان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اچھا، دیکھیں، یہ بہت اہم کوشچن ہے میتھس کا، بیکاز ہم نے اپنی جو بھی اکتوبر میں اویئرنیس سیشنز بھی کیے ہیں اس میں نے اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. ہمارے ہاں خواتین میں کینسر کے ساتھ شرح اموات بہت زیادہ ہے، حالانکہ ہماری ینگ خواتین میں کینسر ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس خواتین بہت دیر سے آتی ہیں، وہ پہلی 2 اسٹیجز میں آتی نہیں ہیں. ہمارے زیادہ تر مریض جو ہیں وہ تیسری یا چوتھی اسٹیج میں ہمارے پاس آتے ہیں. اور نہ آنے کی ایک اہم وجہ جو ہے یہ میتھس ہیں، بیکاز ہمارے لوگوں کے دماغوں میں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل فکس ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو میرا خیال ہے کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ اگر گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ بڑی ہو جائے گی یا وہ بگڑ جائے گی، یا وہ کینسر نہیں ہے تو وہ کینسر بن جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہاتھ لگانے سے نہ کینسر بنتا ہے، نہ ہی وہ پھیلتا ہے، نہ ہی وہ بگڑتا ہے. دوسری چیز یہ کہ لوگوں کے دماغوں میں ہے کہ اگر ہم بایوپسی کروائیں گے تو بایوپسی کی نیڈل سے شاید کینسر بن جائے گا یا وہ جسم میں پھیل جائے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، بایوپسی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک سرنج ہے. بالکل جس طرح آپ ایک جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ٹیکا لگا دیں، ہمیں کوئی ڈرپ لگا دیں تاکہ ہماری طبیعت جلدی بہتر ہو جائے. تو وہ بیسیکلی وہ سرنج ہے. تو آپ اسی سرنج سے آپ بایوپسی بھی کر رہے ہو، تو اس بایوپسی سے بھلا ایک گلٹی کینسر میں کیسے چینج ہوگی؟ اس میں کوئی چینج نہیں آتی ہے، نہ وہ پھیلتا ہے. تو یہ بہت ہی مس کانسیپٹس ہے. اس کی وجہ سے خواتین کو بعض دفعہ گلٹی کا پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ آتی ہی نہیں ہیں ہاسپٹل سے. اور ایون جو فیملی ممبرز ہیں وہ خواتین کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ، اس کو ٹچ نہ کرو، یہ غائب ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں دیر سے آنے کی، جس کی وجہ سے ہماری خواتین اس کو اگنور کرتی رہتی ہیں. خواہ وہ اپنے لیول پہ اگنور کر رہی ہوں، خواہ وہ فیملی کے پریشر میں اگنور کر رہی ہوں، لیکن وہ اگنور کرتی ہیں. وہ میڈیکل کیئر کو لیتی ہی نہیں ہیں، وہ ڈائگنوسٹکس کی طرف جاتی ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جب ان کی تشخیص ہوتی ہے وہ تیسری اسٹیج میں آلریڈی ہوتی ہیں. اب تیسری اسٹیج میں بیسیکلی پوٹینشیلی کیوریبل ہے، لیکن وہ ایڈوانس ڈیزیز ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پہ کینسر جو ہے وہ چھاتی سے نکل میں بغل تک گیا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں بہت سے کیسز میں ہم سرجری سے پہلے کیمو تھراپی دلواتے ہیں، بیکاز کیمو تھراپی جو ہے وہ مائکروسکوپیکلی اگر جسم میں کوئی ڈیزیز گئی ہوئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ اوور آل بیماری کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے اوور آل سروائیول کو بہتر کرنے کے لیے یا بیماری کے بغیر سروائیول کو بہتر کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری چیز جو ہماری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایک ہے کہ جی اگر گلٹی میں درد نہیں ہے تو اس کو نہ دکھائیں. جو درد نہیں کر رہی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ٹوٹلی الٹی چیز، مطلب جو بات لوگوں کے دماغوں میں وہ بالکل الٹ ہے. جن گلٹیوں میں درد ہوتی ہے، جن گلٹیوں میں تکلیف ہوتی ہے، وہ عام طور پہ سوجن سوزش کی یا انفیکشن کی گلٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس بے تحاشا دوائیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن جن گلٹیوں میں درد نہیں ہوتا عام طور پہ وہی کینسر کی گلٹیاں ہوتی ہیں. تو اگر کسی گلٹی میں کسی خاتون کو تکلیف نہیں ہے تو اس کو فوراً آ کے اپنے قریبی جو ٹرینڈ سرجن ہے جو بھی ہے اس کو ضرور جا کے دکھائیں، اس سے ایویلویٹ ضرور کروائیں. بیکاز ایک دفعہ وہ آپ کا معائنہ کر لے
لے اور وہ آپ کو ٹیسٹنگ کروا لے تاکہ وہ دیکھ لے کہ چھاتی میں بہت سی قسموں کی گلٹیاں ہیں کہ کیا کوئی اس میں مسئلے کی چیز تو نہیں ہے. اگر کوئی مسئلے کی چیز ہے تو اس کو فوراً پک کریں, فوراً ٹریٹ کریں تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. پیشنٹس جو ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد, کیور ہونے کے بعد وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں, لیکن تب جب وہ ہمارے پاس جلدی آئیں. دیر سے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے بہت سی چیزوں میں انسانوں کی بھی لمٹ ہے نا, سائنس کی بھی لمٹ ہے. تو یہ ہے خواتین کو یہ بات میسج اگر اس سارے پروگرام کے تھرو پہنچ جائے کہ وہ ہمارے پاس جلدی آئیں, اور اگر پین لیس ہے تو آئیں, اور ان چیزوں کو پلیز نگیٹ کریں کہ ہاتھ لگانے سے یا سوئی لگانے سے یہ بڑھ جائے گی. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, سمٹمس کی آپ نے بات کی, گلٹی جو ہے ایک ظاہر ہے پین لیس گلٹی ہو تو وہ سمٹم ہے, لیکن کچھ خواتین کے اندر ویسے بھی رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور گلٹی کے بغیر بھی شاید کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ ان کو بریسٹ کینسر ہو. تو کون سی ایسی خواتین ہیں جو کہ ارلی اسٹیج پہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے, جو کہ جن کے کوئی رسک فیکٹرز ہیں, اور ڈائگنوسس کیسے ہو سکتا ہے, اسکریننگ کی امپورٹنس جو ہے وہ کتنی ہے؟ دیکھیں جو رسک فیکٹرز, اس میں اہم رسک فیکٹر فیملی کا ہسٹری ہے, اور اس میں صرف چھاتی کا کینسر ہی رسک فیکٹر میں نہیں آتا, بلکہ جن فیملیز میں بچے دانی کا کینسر ہے یا اووری کا کینسر ہے, یا مردوں میں جو چھوٹے پیشاب کے غدود جیسے پروسٹیٹ ہم کہتے ہیں, پروسٹیٹ کا کینسر ہے, اگر کسی یا ایون لبلبے کا کینسر ہے, یہ سارے جو ہیں یہ جینیٹیکلی لنکڈ کینسرز ہیں. اگر کسی کی فیملی میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب کانشیس مراد یہ کہ اب اسکریننگ ہے. اب اسکریننگ میں دیکھیں جو ہماری ریکمنڈیڈ گائیڈ لائنس ہیں وہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ 18 سال سے اوپر کی جو خواتین ہیں اس میں ہر خاتون کو مہینے میں ایک دفعہ اپنا چھاتی کا ذاتی معائنہ کرنا چاہیے. اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تشخیص کر لے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی چھاتی کی نارمل فیل کا پتہ ہو. اگر اس کو اپنی چھاتی کی نارمل فیل کو پتہ ہے تو اس میں اگر کوئی بھی تبدیلی آئی ہے تو وہ ہمیں آ کے دکھائے, تاکہ اس کے حساب سے ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر سکیں. اور جہاں تک اسکریننگ کی بات ہے تو ہماری جتنی بھی گائیڈ لائنس ہیں ابھی وہ یہ ہے کہ 40 سال سے اوپر کی جو خواتین ہیں وہ سال میں ایک دفعہ میموگرافی کرائیں. میموگرافی جو ہے وہ چھاتی کی ایکس رے فلم ہے. البتہ اگر 40 سال سے نیچے کی خاتون ہے اور وہ ٹیسٹنگ کرانا چاہتی ہے تو وہ پھر سال میں ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ کرائے. یہ ہم ان لوگوں میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ جن میں فیملی میں ہسٹری ہے, اور اس میں آپ کا جو فیملی ممبر ہے اس کی جس عمر پہ تشخیص ہوئی ہے اس کی عمر اہم ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کی بہن کو کینسر ہوا ہے اس وقت اس کی عمر مثال کے طور پہ 38 سال تھی, تو اس کی جو باقی بہنیں ہیں ان کی جو اسکریننگ ہے وہ 28 سال کی عمر سے شروع ہو جائے گی. تو 28 سال کی عمر کے بعد ان کو سال میں ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے, اور 40 سال کی عمر کے بعد سال میں ایک دفعہ میموگرافی کرانی چاہیے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحبہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کی کتنی اہمیت ہے, اور ایک ایسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل کی کیا اہمیت ہے جہاں پر یہ ساری سروسز ایک ہی چھت کے نیچے ہوں, ریڈیولوجی اور ڈائگنوسٹکس وغیرہ اور سرجری اور انکالوجی. خاص طور پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بارے میں بتائیے کہ یہاں پر کس طرح سے اس کے علاج کیا جاتا ہے. دیکھیں چھاتی کا کینسر ہو یا کوئی بھی کینسرز ہوں, کینسرز کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی 3-4 چیزوں کا مرکب ہے, وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. اس میں سرجری بھی ہے اور اس میں کیمو تھراپی بھی ہے, کچھ مریضوں میں شعائیں بھی لگاتے ہیں, کچھ جگہوں پہ کھانے کی گولیاں ہیں جن میں پازیٹیو آتے ہیں, کچھ خاص قسم کی امیون تھراپیز بھی ہوتی ہیں. سو یہاں پہ جو سرجری کی جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے نا وہ بیسیکلی 3-4 لوگ مل کے کرتے ہیں, جس میں سرجن بھی ہے, جس میں آپ کا میڈیکل آنکالوجسٹ ہے, جس میں آپ کا ریڈیشن آنکالوجسٹ ہے, اور پھر سرویلنس بھی ہے کہ اس کو آپ نے فالو اپ پہ بھی مریض کو رکھنا ہے. شفا انٹرنیشنل کی اچھی بات یہ ہے کہ انڈر ون روف ہمارے پاس ہر قسم کی ڈائگنوسٹک اینڈ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز موجود ہیں, اور ہمارے پاس ان تمام لوگوں کا سپورٹ سسٹم موجود ہے. ان تمام اسپیشلٹیز میں ہمارے پاس ایکسپرٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. پلس ریڈیولوجی اینڈ پیتھولوجی یہ بہت ہی امپورٹنٹ شعبے ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں, بیکاز ریڈیولوجی کے بغیر آپ کبھی بھی پراپر تشخیص نہیں کر سکتے, اور پیتھولوجی کا سپورٹ سسٹم ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز جب اگر آپ کو کوئی مبہم سی رپورٹ آ جاتی ہے تو ظاہر آپ اس پہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے. تو آپ کا اچھا پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ اپ ہے, اور وہ بہت ڈیفینیٹلی ضروری ہے آپ کے لیے اس سارے پروسیس میں. پلس جو کینسر کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں ایک ملٹی ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے جسے ہم MDTs کہتے ہیں. ان کی یوزلی ہوتی ہیں میٹنگس ہوتی ہیں کہ جن میں ہم کینسر کے پیشنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ جو ڈسکشن والے ایریاز میٹنگز ہوتی ہیں ان میں یوزلی ہم سب موجود ہوتے ہیں, جس میں سرجنس بھی ہیں اور
سارے آنکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں، میڈیکل اینڈ ریڈیشن آنکالوجسٹ، اس میں ہمارے ریڈیولوجی کولیگس بھی آتے ہیں اور پیتھولوجسٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو یوزلی ہم پیشنٹس کے حساب سے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو کسٹمائز کرنے کے لیے ان کی میٹنگز میں پیشنٹس کو لے کے جاتے ہیں اور ان کے حساب سے وہاں پہ ڈسکشن کر کے کنسنسس اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ جو کنسنسس اوپینین ہوتا ہے یہ پیشنٹس کی جو اوور آل ٹریٹمنٹ ہے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بیکاز بہت سے آپ کے ڈیفیکلٹ کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو ڈسکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں کنسنسس اوپینین سے آپ چیزوں کو اپروچ کرتے ہو تو وہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ کے لیے اوور آل اس کے کیور اچیو کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. رائٹ. تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس مریض کو پہلے سرجری کی ضرورت ہے کینسر پیشنٹ کی اور کس کو باقی علاج کی پہلے ضرورت ہے. کیا کبھی اس طرح کے بھی کوئی کیسز آتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے کہیں اور سے اپنی سرجری کروا کے آ رہے ہیں اور وہ بعد میں بگڑ جائے، تو اس کو کس طرح سے، یہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز آپ لوگوں کے لیے؟ ہاں بالکل، دیکھیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمیں روز دیکھنے کو ملتی ہیں بیکاز اور اس میں صرف سرجری ہی نہیں ہے. آئی تھنک جو ریڈیولوجی اور پیتھولوجی کا اسپیکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پہ امیجنگ کی جاتی ہے، بہت سی جگہوں پہ پیتھولوجی بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو رپورٹس ہیں وہ بہت مبہم ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگ باہر کوئی بیٹھے ہیں وہ سرجری بھی کر دیتے ہیں بیکاز ایک رپورٹ اس طرح کی آئی ہے. پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کینسر ہے. پھر اس اسٹیٹس میں جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ ایک بہت سی چیزیں جو آپ کو پہلے کر لینی چاہیے وہ آپ سرجری کے بعد کر رہے ہوتے ہو. تو اس سے ظاہر ہے بہت سی چیزوں میں ڈفرینس پڑتا ہے، لیکن ہمارے ایم ڈی ٹی کا یہی فائدہ ہے کہ ہم اس کو اس قسم کے کیسز کو ڈسکشن میں لے کے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ واٹ کین بی دا بیسٹ اپروچ اس طرح کے گیون پیشنٹ میں جو ہمارے پاس ان پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. کیونکہ بہت سے پیشنٹس ہیں جن کو سرجری سے پہلے کیموتھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کی سرجری ہو جاتی ہے، مارجن پازیٹیو ڈیزیزز کے ساتھ آ جاتے ہیں، بغل میں کسی نے سرجری نہیں کی ہوتی ہے بیکاز انہوں نے جن رپورٹس کے بیسس پہ ڈیسیجن لیا ہے ظاہر ہے ان رپورٹس میں بہت ابہام تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جہاں سے بھی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں یا ڈائگنوسٹکس کراتے ہیں وہاں پہ پراپر ڈاکٹر ایکسپرٹیز کے ساتھ موجود ہوں جو کہ پراپر رپورٹنگ کر سکیں تاکہ اس کے بیسس پہ جب ڈیسیجن لیے جائیں تو ان میں پرابلمس نہ آئیں. اگر سرجری کی بات کریں، جنرل سرجری کی، تو ابھی کتنا ریولوشنائز ہو چکا ہے اور کتنی ماڈرن ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں سرجری میں. پہلے جس طرح سے ہوتا تھا کہ اوپن کٹ اور اس طرح کی، اس میں جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ اب یہ کتنی سیف ہو چکی ہیں سرجریز. دیکھیں جو ایڈوانسمنٹس ہیں نا وہ ہر لیول پہ ہے. اگر ہم تشخیص کے لیول پہ چلے جائیں تو اب ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی کے بعد ایم آر میموگرام ہے. ایم آر میموگرام ہمیں بہت سی ڈیٹیلز بتاتا ہے. اسی طرح اگر آپ ڈائگنوسٹکس پہ مزید جائیں جو بایوپسی کی، جس طرح بایوپسی کی ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس ہیں، الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسیز بھی ہوتی ہیں. بہت سے گلٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو الٹرا ساؤنڈ اگر پک نہیں کرتا پراپر، وہ صرف میموگرافی دکھا رہا ہے تو آپ میموگرافک گائیڈڈ بایوپسیز بھی کرتے ہیں. ایون ایم آر گائیڈڈ بایوپسیز بھی ہوتی ہیں. سو ڈائگنوسٹکس کی حد تک تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پھر اگر آپ سرجری کے لیول پہ آ جائیں تو آپ کی جو چھاتی کی سرجری ہے اور بغل کی سرجری ہے ان میں بہت سی نئی ٹیکنیکس آئی ہیں. چھاتی کے لیول پہ جو چھاتی کو جب ہم بچاتے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کی سرجیکل ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم آنکوپلاسٹک ٹیکنیکس کہتے ہیں، کہ جس میں آپ بریسٹ کی شکل کو بھی پرزرو رکھتے ہو اور آپ پراپر ٹیومر بھی نکال دیتے ہو تاکہ ہمیں مارجنز نیگیٹو مل جائیں اور آپ نے اس کی شکل و صورت کو بھی مینٹین رکھا ہے. تو اس میں آنکوپلاسٹک سرجری نے کافی زیادہ ریولیوشنلائز کیا ہے اس ساری سرجیکل پروسیجر کو جو بریسٹ میں ہے. پلس آپ کے جو بغل میں ہے، بغل میں پہلے ایک ہی تھا کہ جی آپ ہر پیشنٹ کی بغل میں جو فیٹی ٹیشو ہے ہم اسے ایگزلری کلیئرنس کہتے ہیں کہ آپ ہر پیشنٹ میں یہ کرتے تھے. اب پچھلے کافی سالوں سے ہمارے پاس سینٹینل لیمف نوڈ بایوپسی کا آپشن ہے جس میں آپ کے ریڈیو آئیوڈین ٹریسرز بھی آپ لگاتے ہو یا آپ ڈائز یوز کرتے ہو ڈفرینٹ قسم کی، اور ان کے ذریعے اگر تو بغل میں کوئی گلٹیاں ایسی ہیں کہ جن میں آپ نکالتے ہو ڈیورنگ سرجری، پھر ان کو آپ فروزن سیکشن میں پیتھولوجسٹ کے پاس بھجواتے ہو. اگر وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی کینسر موجود ہے تو پھر آپ تفصیلی سرجری کرتے ہو، ادروائز نہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ خواتین کے جس میں بازو میں جس طرح سوجن آتی ہے، تو اگر آپ بغل میں سرجری کی ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ کو پہلے سے یہ چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے تو آپ بغل میں تفصیلی سرجری نہیں کرتے ہو. اس سے خواتین میں جو بازو میں سوجن آنے کا رسک ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. پلس جو آپ کی ریکنسٹرکشن ہے جن میں آپ بریسٹ کو ریموو کرتے ہو پیشنٹ کے، اس میں ریکنسٹرکشن کے بہت سے نئے آپشنز ہیں. اس میں سنتھیٹک آپشنز بھی
سونوگرافی ہیں آپ کے پاس کہ جس میں آپ پروسیسز لگاتے ہو یا اپنی ہی جسم میں سے ڈفرینٹ قسم کے پٹھے کمر سے یا پیٹ کے نچلے حصے سے لے کے اور اس سے بریسٹ کو اسی وقت سرجری کے فوراً بعد امیڈیٹ ریکنسٹرکشن بھی آپ کر سکتے ہو یا ڈیلیڈ ریکنسٹرکشن بھی کر سکتے ہو. تو اس میں بھی پھر نپل اسپیئرنگ سرجری بھی ہے کہ جس میں ہم نپل ایریولا کو بھی بچاتے ہو. سو دے آر ڈفرینٹ سرجیکل ٹیکنیکس ہر لیول پہ کہ جو کہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ کی جو اوور آل ایک ریکوائرمنٹس ہیں ان کی کہ ان کی باقی چیزیں بھی چلتی رہیں اور ان کو ڈسفگرمنٹ بھی فیل نہ ہو, ان کو جو سائیکولوجیکل پریشر آتا ہے وہ بھی فیل نہ ہو. تو اس چیزوں میں یہ ساری ٹیکنیکس کافی ہیلپ فل ہے تاکہ آپ منیمل چیزوں سے کیور اچیو کر سکو. اس میں ایک بریسٹ کینسر کی جو پیشنٹ ہوتی ہیں جن کی آپ سرجری کرتے ہیں ان کا کوئی ایموشنل اسپیکٹ بھی ہوتا ہوگا, تو اس کو آپ کاؤنسلنگ کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے بینگ اے وومن؟ میرا خیال ہے یہ بہت اہم کوشچن ہے بیکاز جو ایموشنل ٹرموائل ہے میرا خیال ہے کہ ہر خاتون جس کو تشخیص کا پتہ چلتا ہے وہ کسی حد تک لوگوں میں فرق بھی ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ ایموشنل لیتے ہیں, چیزوں کو بہت زیادہ اپنے پر حاوی کرتے ہیں. کچھ لوگ چیزوں کو ذرا ٹھنڈے مزاج سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے لوگوں میں ویریشنز بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کسی حد تک سپورٹ ہر عورت کو اس لیول پہ چاہیے ہوتی ہے. بہت سی چیزوں میں انہیں ری ایشورنسز ان کو چاہیے ہوتی ہیں, بہت سے ان کے فیئرز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہم لوگوں کا بھی رول ہے کہ ہم ایز اے سرجن جو ہیں اگر ہم سرجریز کرتے ہیں تو ان کی جو باتیں ہیں, ان کے جو کوسچنز ہیں, کیوریوسٹیز ہیں, آپ ان کو جتنا اچھا ایڈریس کریں. لیکن اس میں آئی تھنک کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں یا کولیگس ہمارے ہیں وہ بھی اس میں کافی ہیلپ کر سکتے ہیں. پلس آپ کا جو فیملی سپورٹ سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. خواہ اس میں آپ کے ہسبینڈس ہوں, خواہ اگر ان میرڈ ہے تو اس میں آپ کے فیملی ممبرس ہیں, اور وہ کس طریقے سے پیشنٹ کو اپروچ کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں. بیکاز میں نے آئی ہیو ایکسپیرینسڈ کہ ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. ایک پیشنٹ میرے پاس آئی تھی, شی واز اس کا بہت ہائی اسپرٹس میں تھی, اس کی میں نے سرجری بھی کی, اس کا اچھا موڈ تھا. دوسرے دن اس کو وزٹرز جب آئے تو وزٹرز جو تھے وہ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے, بس یہی اس کو کرتے رہے. جب میں گئی تو شی واز کرائنگ. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے اس چیز کو نلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو جتنا آپ ڈسکریج کریں وہ بہت ضروری ہے. بیکاز دیکھیں کسی بندے کا قصور نہیں ہے اگر اس کو کوئی کینسر ہو جاتا ہے, اس میں اس بندے کا فالٹ نہیں ہے. وہ کل کو آپ خود بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ اس طرح کی جسچرز یا اس طرح کا ایموشنل لوگوں کو ایٹیچیوڈ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پیشنٹس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ کی تکلیف ہے, جب وین دے ول کم آؤٹ آف اٹ تو دے ول بی کیورڈ. تو میرا خیال ہے کہ ہوپ جو ہے اور ان کو ان کی جو کوشچنز ہوتے ہیں ان کو آپ جتنا بہتر ایڈریس کریں اور ان کو ہوپ دلائیں, وہ ڈیفینیٹلی آپ کی ٹریٹمنٹ کو بھی ایون کرتا ہے. بہت سے لوگ جو بہت پازیٹیولی چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے ریزلٹس بھی دے آر مچ بیٹر دین دوز پیپل جو کہ بہت نگیٹیولی لیتے ہیں چیزوں کو اور بہت نگیٹیو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ کا فیملی سپورٹ سسٹم, آپ کے سائیکالوجسٹ کی ہیلپ, اور جو ڈاکٹر خواہ وہ سرجن ہے خواہ وہ باقی آنکالوجی ہمارے کولیگس ہیں جو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ان سب کا رول اس میں امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کسی کو سرجری سجیسٹ کرتے ہیں فار بریسٹ کینسر تو اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں اس میں کتنا لاس ہو سکتا ہے, اور یہ کتنا اگریسو کینسر ہوتا ہے خاص طور پہ ینگ خواتین میں, اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں یہ بہت اہم ہے کہ آپ ٹائم کتنا اسپینڈ کرتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو متس جو ہم نے ابھی ایڈریس کیے ہیں اس کا تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ آتے ہی دیر سے ہیں اور تشخیص ہی بہت دیر کی سٹیج میں ہوتے ہیں. کچھ ہمیں ایسے بھی کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں پیشنٹس جلدی آ گئے ہمارے پاس, ہم نے ان کی تشخیص بھی کر لی ہے, لیکن ان کی ڈفرینٹ قسم کے وہ ٹریٹمنٹ نہیں اسٹارٹ کرتے. اس میں دیکھو ایک تو وہ والا فیز ہے نا کہ وہ ڈینائل کے فیز میں رہتے ہیں. ڈینائل کے فیز سے جب وہ گزرتے ہیں تو ان کی ایکسیپٹنس آتی ہے, دین دے اسٹارٹ ڈپریسنگ. اگر آپ اس میں سے پیشنٹ کو نکال نہیں پا رہے ہو یا اس کی فیملی اس کو پراپر سپورٹ نہیں دے رہی ہے تو. لیکن کچھ ان کے نا فیملی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. میرے پاس ایک لڑکی آئی جو کہ شی واز 34 اور اس کے 4 بچے تھے, اینڈ اس وقت اس کی گلٹی صرف 2 سینٹی میٹر کی تھی, لیکن وہ بہت سسپیشیس لکنگ تھی. میں نے اس کو کہا کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کرا کے آؤ, یہ مجھے اچھی نہیں لگی, اس کی ہو سکتا ہے باپسی کی آپ کو ضرورت ہو. تو اس کے 1 سال بعد وہ آئی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے 1 سال ویسٹ کیا ہے, آپ نے الٹرا ساؤنڈ اپنا دکھا. کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے ہسبینڈ نے دیکھا تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں؟ کہتی ہے نہیں. تو میں نے کہا وہ رپورٹ کدھر ہے؟ اب اس رپورٹ پہ اس وقت سال پہلے ریڈیولوجسٹ نے لکھا تھا کہ اس کی باپسی کریں, یہ سسپیشیس لکنگ ہے. تو میں نے جب اس لڑکی سے اس کی ڈیٹیل پوچھی تو شی سیڈ کہ اب وہ گلٹی بہت بڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک اور گلٹی بھی ہے. تو وہ بیسیکلی سیٹلائٹ لیجن ہے, یوں سمجھ لیں ایک ڈاٹر گلٹی تھی جو سائڈ پہ بریسٹ میں ایک اور بنی ہوئی تھی. اب دیکھیں اس نے اپنا 1 سال ویسٹ کیا. اب بیک آف مائنڈ میں مجھے پتا تھا کہ وہ لڑکی ابھی اسٹیج 4 میں ہوگی,
بیکاز جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کے پیریڈس چل رہے ہوتے ہیں. اب جو پیریڈس کے ہارمونز ہیں وہ بیسیکلی کینسر کے لیے خوراک کا کام کرتے ہیں. سو اگر آپ نے 1 سال گھر پہ گزار دیا ہے تو ہائیلی ان لائکلی ہے کہ آپ کی بیماری چھاتی تک لمیٹڈ ہو. وہی خواتین جو کہ جن کی ماہواری ختم ہو چکتی ہے، مثلا 60 سال 70 سال کی خواتین ہیں، وہ اگر اتنا ٹائم گزار کے آتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ صرف بغل تک گئی ہو اور جسم میں نہ گئی ہو، کیونکہ ان میں ہارمونز نہیں ہوتے فیمیل کے جو روٹین کے ماہواری کے ہارمونز ہیں. تو ان کی جو گروتھ ریٹ ہے کینسر کی وہ کم ہے. اب اس لڑکی کے جب میں نے تشخیص اس کو میں نے بایوپسی کا کہا تو 3 مہینے بعد وہ پھر اس نے بایوپسی نہیں کروائی ہوئی تھی. 3 مہینے بعد جب وہ آئی ہے دوبارہ تو اس کا ہسبینڈ ساتھ آیا. میں نے اس کے ہسبینڈ سے پوچھا آپ نے 15 مہینے اس کے ویسٹ کر دیے ہیں، آپ نے ابھی تک بایوپسی نہیں کرائی. اینڈ شی واز لائک کہ ڈاکٹر صاحب یہ دم درود کروا رہی تھی. میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں آپ یہ چیز کریں، آپ بے شک دم درود کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ایک اور ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے آپ اس کو بھی یوز تو کریں نا، کیونکہ اتنی ریسرچ دنیا بھر میں ہوئی ہے، لاکھوں خواتین پہ اسٹڈی ہونے کے بعد ایک چیز آئی ہے تو آپ اس کو بھی تو یوز کریں. اب اس وقت جب میں نے اس لڑکی کی تشخیص کی تو وہ اسٹیج 4 میں تھی. اب دیکھیں اسٹیج 4 میں ہم کیور اچیو نہیں کر سکتے، ہم بیماری کو ختم نہیں کر سکتے، ہم صرف بیماری میں لوگوں کو مینیج کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کی بیماری کو بہتر بنا سکتے ہیں لیکن ہم اسے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ کینسر جو ہے وہ جگر میں یا پھیپھڑوں میں یا ہڈیوں میں پھیل چکا ہوتا ہے. اس کے لیے صرف ہم ان کو ٹینڈر لونگ کیئر کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں اسٹیج 4 میں. ہم اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے انلیس کہ کوئی بہت ہی اچھا رسپانس آیا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے، جو بہت کم پیشنٹس میں ہوتا ہے. اس لیے جو ینگ پیشنٹس ہیں ان کو اب اسی طرح ایک اور پیشنٹ ہے، اس نے تشخیص ہو گئی تھی اور ہم نے اسے میں نے آفر کیا کہ ٹریٹمنٹ اس سے سٹارٹ جلدی کرنا چاہیے. وہ 3 مہینے بعد آئی. اب 3 مہینے میں اس کی جو سٹیج تھی وہ سٹیج 1 میں تھی، تو وہ 3 مہینے میں کینسر نے گرو کیا، ظاہر ہے اس کا سائز بڑا ہو گیا تو وہ سٹیج 2 میں چلی گئی. اور 3 مہینے اس نے کس چیز پہ لگائی؟ اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا کہ اونٹنی کا دودھ پیتے رہو. اب یہ 3 مہینے سے اونٹنی کا دودھ پی رہی ہے اور مجھے تو اونٹنی کا دودھ ملتا بھی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اگر آپ کا بلیف اس پہ ہے آپ وہ بے شک کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. ہم لوگ تو اب اس لیول میں ہیں کہ ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں اگر آپ کا بلیف ہے آپ یہ بھی کر لیں لیکن ٹائم ویسٹ نہ کریں. باقی چیزیں بھی پلیز ضرور ساتھ کریں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں سائنس نے اتنے زمانوں میں اتنی صدیوں میں جو ترقی کی ہے اور اتنا کام کیا اس کے بعد انہوں نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، تو آپ وہ چیز بھی کریں لیکن پلیز آپ اس چیز کو کریں اور آپ ٹائم مت لگائیں. ینگ لڑکیوں میں اگر آپ نے 6-8 مہینے گزار دیے ہیں اور آپ سٹیج 1 میں تھے تو وہ سٹیج 3 پہنچ چکا ہوگا اور اس سے آپ کی پروگنوسس جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ بہت بڑا ڈفرینس آتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو جیسا پہلے اگزامپل دی، اگر 100 خواتین کو ہے وہ پہلی اور دوسری سٹیج میں ہے تو 5 سال پہ ان میں سے 80 سے 85 خواتین زندہ ہوں گی. لیکن وہی اگر سٹیج 4 میں اس کی تشخیص ہوئی ہے تو 5 سال میں ان میں سے صرف 10 سے 15 زندہ ہوں گی، باقی 80 خواتین جو ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچ چکی ہوں گی. تو میرا خیال ہے اسی طرح سٹیج 3 میں بھی 50 خواتین یا 60 زندہ ہوں گی اور باقیوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی. اتنا بڑا ڈفرینس پڑتا ہے اور یہی تو ہم اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز لوگوں کو ہم بتائیں کہ پلیز وہ ہمارے پاس جلدی آئیں تاکہ ہم خواتین کو، اتنی ینگ لڑکیاں ہیں، ہم ان کو کیور اچیو کر سکیں اگر وہ سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں ہمارے پاس آتی ہیں تو. رائٹ. اور اس میں کیا اس کا بھی کوئی میتھ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بعد میں شاید وہ پریگننٹ نہیں ہو پائیں گی یا اس طرح کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟ یہ سارے بھی میتھس کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیں اب جو پریگنینسی ہے اس کا جو مین پرابلم ہے وہ کیموتھراپی سے لوگوں کے دماغوں میں ہے. اب تو دیکھیں بہت سی اگر آپ ہمارے میڈیکل جو آنکالوجی کولیگس ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو ڈفرینٹ انجیکشنز ہیں جو وہ لگاتے رہتے ہیں پیشنٹس کو، پیشنٹ کی فرٹیلیٹی کو وہ مینٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایشوز ہوں تو ایگ فریز کرنے کے، ایمبریو فریز کرنے کے بھی آپشنز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھ کے خود سے سوچتے رہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اصل چیز یہ ہے کہ آپ آئیں ڈاکٹر سے ملیں جو پراپر ایکسپرٹ ہے، اس کے ساتھ اپنے فیئرس کو ڈسکس کریں تاکہ وہ ان جو ایشوز ہیں ان کو وہ ایڈریس کرے، تاکہ آپ لوگوں کو جب ایک ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے تو پھر یو کین پروسیڈ ود دا ٹریٹمنٹ. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ پریگنینسی اچیو نہیں ہو سکتی ہے آفٹر ٹریٹمنٹ یا آفٹر کیموتھراپی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایز اے جنرل سرجن جو آپ باقی سرجریز کرتی ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ جنرل سرجری میں کیا کیا آتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ چیلنجنگ کون سی سرجری ہوتی ہے؟ دیکھیں ویسے تو ایمرجنسی سرجریز جو ہوتی ہیں وہ سب سے چیلنجنگ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں عام طور پہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ ان کی بہت سے اپنے
प्रॉब्लमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिनको आप इमीडिएटली एड्रेस नहीं कर सकते हैं, आप उनको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, लंग्स के इश्यूज़ हैं, तो जो इमरजेंसी में अगर आपकी इवन छोटी सर्जरीज़ के भी पेशेंट्स हों तो वो बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स के साथ और कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, तो वो रिस्क पे होते हैं। जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं उसमें जो हमारी रूटीन की सर्जरीज़ हैं, जिस तरह पित्ते की सर्जरी होती है या आंतों की सर्जरीज़ होती हैं या बवासीर की, हेमोरॉइड्स की सर्जरीज़ हैं, थायराइड सर्जरीज़ हैं, ब्रेस्ट सर्जरीज़ हैं या डिफरेंट लम्प्स एंड बम्प्स की सर्जरीज़ हैं। इलेक्टिव सेटिंग्स में पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो यूजुअली हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, हम चीज़ों को अच्छा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हम अपने एनेस्थेटिस्ट कोलीग्स को भी पेशेंट्स को दिखवाते हैं। अगर उनके कोई और फैक्टर्स होते हैं तो हम उनको पहले से कंट्रोल करते हैं, और जब आप एक कंट्रोल सेटिंग में सर्जरीज़ करते हैं तो ज़ाहिर है उसका आउटकम हमेशा अच्छा होता है। तो ज़ाहिर है वो ज़रा लेस चैलेंजिंग होती हैं। लेकिन जो कैंसर सर्जरीज़ होती हैं, वो ख़ास छाती का कैंसर हो या आपके पेट की मुख्तलिफ़ किस्म की कैंसर सर्जरीज़ हैं, मैदे के कैंसर्स हैं, आंतों के कैंसर्स हैं, वो आम इलेक्टिव सर्जरीज़ की निस्बत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज़्यादा होता है, ज़ाहिर उसमें रिकवरी टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उन चीज़ों के लिए आपको कुछ स्पेशल चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज मतलब पहले से अरेंज करके रखनी होती हैं, और आप पहले से कॉम्प्लिकेशंस को फोर्स ही करते हो और पहले से उसके लिए प्लान करके रखते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो लोग जो डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं जनरल सर्जरी के, और ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के लिए, और ख़वातीन भी ख़ास तौर पर, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी प्लीज़? देखिए, सर्जरी में जिसको शौक़ है वो ज़रूर आए, और सर्जरी में ख़वातीन की बहुत जगह है, बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप एक कमिटमेंट के साथ आएँ, ये सोच के ना आएँ कि हमें सब कुछ इजी मिल जाएगा, और बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आपको ट्रेनिंग में भी मिलेंगी, ट्रेनिंग के बाद भी मिलेंगी। बाज़ दफ़ा अच्छे जहाँ पे एटीट्यूड्स हैं वहाँ पे बहुत मनफी लोगों के एटीट्यूड्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप ख़ुद कमिटेड हैं कि हमने करना है, और जस्ट होप कि आपको आगे से फैमिली सेटअप्स ऐसे मिलें कि जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें। अब ये रब की तरफ से होता है, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर ख़ुद से डिसाइड नहीं कर सकता, तो ज़रूर उनको आना चाहिए, और बहुत ज़रूरत भी है लड़कियों की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, आज हमने सीखा, आज हमने जाना कि जनरल सर्जन बनने के लिए क्या करियर पाथवे होना चाहिए, क्या होता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये इस फील्ड के अंदर कितना स्कोप है। हमने ये भी जाना कि फैमिली सपोर्ट सिस्टम की ख़वातीन के लिए, वैसे तो वर्किंग वुमेन के लिए हर शोबे में ही इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन ख़ास तौर पर जनरल सर्जरी की फ़ील्ड में इसकी इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ जाती है, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा ख़वातीन इस फील्ड में आएंगी। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।